آج 5 جمادی الثانی پہلی دولت والی جمعرات کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ اگلی جمعرات تک گاڑی دولت سب کچھ ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 جمادی الثانی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی زندگی سے ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوتی ہے، جسے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، رب کی طرف رجوع کر لو۔ اللہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، اس کا بندہ صرف اسی سے سوال کرے، صرف اسی سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آج اللہ تعالیٰ سے وہ خزانے مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کبھی مل نہیں سکتے، وہ خواہش کرنا جو آپ کی کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ پر توکل یقین کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اگر دولت کا مسئلہ ہے، بیماری ایسی ہے کئی سالوں سے شفا نہیں مل رہی، گھر میں مشکلات آ چکی ہیں، مایوسی آ چکی ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ حل نہیں ہو سکتا، آئیے وظیفہ پڑھنے سے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ مرد اور عورتیں دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ پیسوں کے مسائل ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں کے مسائل، اولاد کے مسائل، کاروبار نہیں چل رہا، منافع صحیح نہیں ہو رہا۔ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جن کے کاروبار بالکل بند ہو چکے ہیں اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، اور جمادی الثانی کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ کریم سے مانگنے کا ہے، اللہ سے خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج جمادی الثانی کا بہت ہی خاص دن ہے۔ آج آپ نے خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج کے دن کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلی جمعرات کے دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے،
ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ آج کے دن رحمتیں برکتیں چھمچم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات پوری کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے، آپ اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں۔ آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ابھی پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 جمادی الثانی پہلی دولت والی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تسلی سے پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، آرام، صبر اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نوکری نہیں مل رہی یا آپ کہیں اچھی جگہ نوکری تلاش کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کاروبار میں منافع ہو تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچے بچی کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض سے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اپنی جائز حاجات، جائز مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔
جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو کتنی مخلوق ہے، کتنی دنیا ہے، سب لوگ گناہ کرتے ہیں پھر اس میں دھنس جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کوئی صغیرہ گناہوں کو صغیرہ نہیں سمجھ رہا، کوئی کبیرہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا جا رہا ہے، کوئی نمازیں چھوڑ کر بھی اللہ سے سچی توبہ نہیں کر رہا، حالانکہ نمازیں چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے خوش ہوتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، جو بھی وہ مانگتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ تو دوستو استغفار آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اللہ کریم سے معافی مانگنی ہے، اور دل ہی دل میں یہ ہو کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر جو میں نے کیے، اور آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، اگر کسی کے پاس وقت ہے تو وہ 313 بار بھی پڑھ لے۔ اور جو بندہ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صفاتی نام الملک کا وظیفہ، الملک کا مطلب ہے کہ حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج جب آپ رب کریم کو رب کے صفاتی نام الملک سے پکاریں گے تو اللہ اپنی بادشاہت کے طفیل آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے مسائل پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص اس کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بھی دولت کے مسائل سے پریشان ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، دولت کی کمی ہے، آپ جس چیز کے لیے بھی پڑیں گے، یا آپ اچھا علاج نہیں کروا سکتے، بیٹے کی شادی نہیں کر پا رہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تن مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگ آپ کے گھر آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، آپ کو اتنی دولت تو کہاں سے ملی؟ آپ سب نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام الملک کو پڑھا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائے۔ الملک 1 بار ہو گیا، الملک 2 بار ہو گیا، الملک 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ کے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 21 بار یہ صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے الملک کو 21 بار پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے جگہ چھوڑے بغیر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن آیت کا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے گھروں کی دیواروں پر، دکان کی دیواروں پر لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآن آیت جس دیوار پر، جس دکان پر لکھی جاتی ہے وہاں پر نہ تنگ دستی آتی ہے، نہ بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ پریشانی آتی ہے۔ اس کو دیوار پر لگانے کے اتنے فوائدے ہیں، جو کوئی اس آیت کا اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب
آسمان سے غیبی خزانوں کو کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتی ہوں نہ آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ جمعرات کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو جمادی الثانی کے مہینے میں مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آیت مبارکہ اولاد کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 5 جمادی الثانی جمعرات کے دن صرف 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بیچارہ پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج 5 جمادی الثانی جمعرات کے دن یہ ایک وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ آرام سے آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ کا جو وقت لگے گا وہ 10 منٹ کا وقت ہوگا، لیکن اس وظیفے کے جو کمالات ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 1 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے، اللہ پاک ہی ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھا، پھر آپ نے 21 مرتبہ الملک کو پڑھا، پھر 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، آپ نے وظیفے کے اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کی جو جو حاجتیں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگ لینی ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اپنی جو حاجت ہے وہ مانگنی ہے، جو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں آپ نے دعا میں اللہ سے ان کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو سب کو دیتا ہے، تو مجھے بھی عطا کر، تو مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اللہ میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ میری زندگی سے مشکلات دور کر دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں۔ اس طرح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔